بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم ناظرین کرام، امید آپ تمام بخیر اور عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ جاری ہے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی پورے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہر ایک خاص و عام کی زبان پر آپ کا ذکر خیر جاری رہتا ہے اور آپ کی عظیم سنت ابراہیمی قربانی کی شکل میں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، انسان دنیا میں تین چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، ایک اپنی جان سے، اور ایک اپنے مال سے، اور ایک اپنی اولاد سے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان گہری محبت رکھتا ہے اور ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو اپنی محبوب ترین چیز جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ جی ہاں، قرآن پاک کا بھی یہی کہنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو راہ خدا میں قربان نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ جی ہاں، چاہے ان کے اہل و عیال ہو، ان کی اولاد ہو، ان کا مال ہو، ان کی جان ہو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ذریعے آپ کا امتحان لیا، ان تمام امتحانات میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی اور تمام چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیاہ میدان میں تنہا چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے اپنے بیوی اور بچوں کو تنہا جنگل میں ویرانے میں چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے۔ نمرود نے آپ کو ستایا اور اس نے چاہا کہ آپ کا دین نہ پھیلے اور آپ کو نیست اور نابود کر دیا جائے، تو اس نے بہت بڑا ایک آتش کدہ تیار کیا، بہت بڑی آگ اس نے جلائی، مہینوں تک اس آگ کو جلایا گیا۔ پھر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پھینکا گیا تو اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خود کو تیاری کر دیا۔ اسی طرح اپنی اولاد سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر کے اندر، جی ہاں 92 برس کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا۔ بڑے حسین اور خوبصورت ہے آپ کے شہزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آپ ان سے بڑی دل لگی کرتے تھے اور بڑی محبتیں کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے عرصے بعد اگر اولاد ہوتی ہے تو انسان اس کو چھوڑتا نہیں ہے، ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھنے کا جی چاہتا ہے اور اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم اسماعیل سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ کیا ابراہیم اپنی اولاد کو بھی میری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ نے اس قربانی کو پیش کیا اور اللہ کے حکم پر اپنے شہزادے کو قربان کرنے کے لیے تیاری ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہزادے کی جگہ جنتی مینڈے کو ذبح کروا کے آپ کی قربانی کو قبول کر دیا، اور قیامت تک تمام انسانوں میں، تمام مسلمانوں میں اس سنت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے بعد دوسرے مرتبے پر آپ کا رتبہ ہے، آپ کا مقام ہے، اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو ساتھ ہی آپ پر بھی درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر درود بھیج، ان پر سلام بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود اور سلامی بھیجا۔ جی ہاں، نماز بندہ جب بھی پڑھتا ہے، ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے قاعدہ اخیرہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 بڑی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پہلی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں انبیاء کرام کا والدی بنایا، آپ کی نسل پاک میں ہزاروں انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ دوسری فضیلت، ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی و اطاعت ہے۔ جی ہاں، ہر آسمانی دین میں آپ کی اطاعت ہے، ہر نبی کی شریعت میں آپ کی اطاعت ہے۔ ہمارے شریعت میں بھی قربانی یہ آپ ہی کی
سنت ہے اور آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی پیروی ہے۔ اسی طرح آپ ہی کی یاد قربانی ہے۔ جی ہاں، قربانی ہر سال جو ہم کرتے ہیں یہ آپ ہی کی یاد ہے اور آپ ہی کی عظیم سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کرام کو قربانی کا درس دیا، قربانی کی تعلیم دی، جب قربانی کی فضائل بتائے تو صحابہ کرام نے عرض کی ما ھذہ الاضحی یا رسول اللہ، سرکار یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جی ہاں، ہر صاحب نصاب پر، ہر مالدار پر سال میں ایک مرتبہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، جو نہ کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو پسند فرمایا اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں میں اس عظیم سنت کو باقی رکھا۔ اسی طرح حج کے ارکان آپ ہی کی یاد ہیں۔ جی ہاں، تعمیر کعبہ کا اگر مرحلہ دیکھا جائے تو آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، مقام ابراہیم آپ ہی کے قدموں کا نشان ہے، آپ ہی کے قدموں کی جگہ ہے۔ اسی طرح صفا مروہ آپ کی بیوی اور بچوں کی یادگار ہے، زمزم شریف آپ کے شہزادے کی یاد ہے، اور اسی طرح مینا کے میدان میں شیاطین کو کنکریاں مارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ بھی آپ کے عظیم یاد ہے۔ تو حج کے اکثر ارکان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہیں اور آپ ہی کی سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فرض کی شکل میں قیامت تک کے تمام مسلمانوں میں جاری رکھا۔ اسی طرح آپ ہی نے کعبہ شریف کی سب سے پہلے تعمیر فرمائی، یعنی اس کو گھر کی شکل میں، جس میں سب سے پہلے آپ ہی نے کعبہ شریف کو بنایا۔ اسی طرح جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، وہ پتھر اللہ کے نزدیک بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو مقام ابراہیم کا اعزاز دیا اور وہاں پر امت مسلمہ کو سجدہ کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، یعنی مقام ابراہیم کو سجدے کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ جی ہاں، اسی طرح مسلمانوں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، جو چھوٹی عمر کے اندر مسلمانوں کے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی عالم برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پرورش کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو بچے مسلمانوں کے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، ان بچوں کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں۔ اسی طرح بروز حشر سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخر عطا کیا جائے گا، سب سے بہترین عمدہ لباس سب سے پہلے قیامت کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور آپ کے فوراً بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اب یاد رکھیں، اس آخری فضیلت کو آپ سن کر آپ یہ تصور نہ کریں، یہ خیال نہ کریں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں کیوں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور اس چیز سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کے سردار، انبیاء کرام کا رہبری بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا یا ان میں سے کسی سے کلام کیا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر افضل کیا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو صفی بنایا، کسی کو ذبیح بنایا۔ جی ہاں، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کو درجوں بلند کیا، یعنی بے شمار درجات اور کمالات عطا فرمائے۔ مفتی نعیم الدین مرادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کو درجنوں، جی ہاں، بے شمار کمالات اور درجات دیگر انبیاء کرام کے مقابل عطا فرمائے، وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ، سب سے زیادہ درجات اور کمالات ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بڑے شوق اور محبت سے کریں، خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔